اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو، تو جبریل آئیں گے نا، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں، چہرے کالے نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے، تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو وہ جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا۔ تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے، ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو، اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف میں۔ جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے اب امت نے پیغام دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ جو دیا تھا، کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ۔ تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا، تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں، اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے نکال لیں۔ تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں، تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے۔ پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے۔ وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے۔ پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا، اب اللہ اس کی قیمت دینے لگا ہے، معافی ہو چکی ہے اللہ کی۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ، اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ عرب، اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پر لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ، آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے، یہ میری کمر بڑی چل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے۔ جب اس کو سستا لے گا، شکر ہے جان چھوٹی، تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا۔ جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے ہیں، کڑا فرق اندر ہی واڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتے، تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا۔ اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے
تیری مہربانی وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگوں، لہذا اب وہ اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی۔ ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ کہیں پیچھا نہ لگا جائیں، لہذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ میرا اللہ تو اب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہو۔ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی۔ تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے، ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے، ناقابل دید ہے۔ کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی، 24,000 کلومیٹر ہے یہ، 24,000 کلومیٹر، جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، ارب ہا ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے، جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں۔ تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے رب، اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہیں کہ میں تیرے نال حسد کر سکنا، میں تیرا رب، چل دے دی۔ ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، جو باپ کی پشت سے لے کر آئے، اس رب کا شکر ادا کرو۔ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے، اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب جب یہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کا ایک خادم اتنا حسین و جمیل کہ اس کے آگے یوں جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے آگے جھکتے ہیں ویسے جھکے گا۔ وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اچھا نوکر بھی ڈسونے ہوں گے، کمال ہے۔ وہ تھوڑی دیر آگے جائے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، جیسے لائٹس جیسے ایک دم آتی ہیں، تو دھڑم سجدے میں گرے۔ وہ پھر اس کا نوکر کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا اے نور اللہ دا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ نہیں ہے، آپ یہ اللہ کا نور نہیں ہے، وہ تو بہت بات دیکھو گے، یہ آپ کے محل کی لائٹیں ہیں، یہ اس کا نور ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیوں کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اچھا پھر آگے چلے گا تو ایک دم یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، وہ کارپیٹ ہوگا 40 سال کی مسافت، 40 میل نہیں بتا رہا ہوں بیٹو، بولو کتنا؟ 40 سال اس پہ چلتا ہوا، اتنا لمبا بچھایا گا، اتنا وہ چلے گا نہیں لیکن اتنا لمبا بچھایا جائے گا۔ اور اس سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر آئیں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے۔ یہ 80,000 اس کے ذاتی نوکر ہیں، 80,000 ذاتی خدام، اور جنت کی 72 حور بیویاں اس کی ہوں گی، 72 سب سے ادنا درجے کے آدمی کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کے نعرے لگائیں گے، خوش ہوں گے، کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، ہم تو آپ کے انتظار میں تھے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، انہوں کی پتہ میرے نال کی بڑی، اور وہ سارے ناشتے کودتے خوشیاں مناتے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ آگے بہت خوبصورت حد نگاہ تک جنت کا نظارہ ہوگا، جس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوگا جو سونے چاندی ہیرے یواقیت سے جڑا ہوگا، یاقوت سے۔ اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑے بھوکے آئے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو پانی بھی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کھانا، ایک ہاتھ میں جام، اس طرح پیش کریں۔ ایک ڈونگے میں کھانا ہے اور ایک گلاس میں پانی۔ وہ گلاس ہے نہیں، یہ تو گلاسیاں بھی نہیں ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا نا، ایڈے ایڈے گلاس میں پانی بھی تھوڑا دے، اب بوتل بچ جاوے۔ ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا، اتنا بڑا،
تو ہمارا کلچر تھا دیہات کا کہ ہمارے ڈیرے میں کوئی مہمان آتا تو اس کو رات کو سوتے ہوئے دودھ پلایا جاتا تھا، چاہے وہ مسافر ہے، وہ چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ بیگانہ ہے۔ یہ ہمارے دیہات کا کلچر تھا کہ جو علاقے کے ذمہ دار ہوتے تھے وہ مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، اور اتنے بڑے گلاسوں میں، اتنے بڑے گلاسوں میں۔ تو وہ جو جنت کے گلاس ہوں گے یہ تھوڑا ہی ہوں گے، اور تم کوئی 5 فٹ کے تھوڑا ہی جاؤ گے جنت میں، لہٰذا اللہ تمہیں بھی 130 فٹ واپس کرے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو 130 فٹ کی ہائٹ کے لیے گلاس کتنا ہوگا اور ڈونگا کیسا ہوگا؟ تو یہ 80,000 کھانوں کے ڈونگے صاف کر جائے گا، اور پانی کے مشروب، صرف پانی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو صفت یہ ہے کہ یہ دیکھو، اس انگلی کے اوپر پانی کی تری باقی ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کے کسی پانی میں انگلی ڈال دے، زنجبیل کی شراب نہیں، رحیق نہیں، کافور نہیں، جو اعلیٰ درجے کی شرابیں ہیں، معین نہیں، عام پانی یوں ڈال کے آسمان پر بیٹھ کر یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اس کی تری پوری کائنات میں خوشبو پھیلے گی۔ یہ جب کھا پی جائے گا تو نوکر کہیں گے آقا اب آپ اپنے بیگم صاحب سے ملاقات کریں، ایک دم غائب ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ او گئے، ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے جیسے اب دیوار ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ دیوار ہے، لیکن ایک دم اس میں سے حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا یہ تو کوئی پردہ ہے، کرٹن ہے، وہ ایسے 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 ہٹنا شروع ہوگا۔ تو ایک دم جب وہ ہٹے گا تو پہلی نظر اس کی اپنی جنت کی حور اپنی بیگم کے چہرے پر پڑے گی، تو پہلی نظر میں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، یہیں رہ جائیں گی، اور ایسے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، 40 برس۔ وہ پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے، دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، اور وہ بیچارہ سچا بھی ہے، انہیں دوزخ دے کالے کالے فرشتے ویک کے آیا، ہوں جنت دی حور ویک کے کملا نہ ہوئے تو اور کی ہوئے۔ وہ آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرے پاس نہیں آؤ گے، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، اوہو کون ہو؟ من انتی، کون ہو؟ کہے گی انا من اللواتی خوبین لک، میں آپ کی بیگم ہوں، میرے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، میں آپ کے انتظار میں ہوں، سب کے گھر والے پہنچ گئے، میں ہی خالی بیٹھی ہوں۔ یہ میں آپ کو ایمان کے اس پارٹیکل کی قیمت بتا رہا ہوں جو ایٹم کی طرح ناقابل دید ہوگا، کہ صرف اللہ کو پتہ ہوگا اس دل میں ایمان ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا، پھر اس کی یہ قیمت لگے گی۔ تو اگر ہم بچوں اتنا ایمان کا اتنا درجہ مجھ پر، آپ کے استادوں پر، ہمارے بچے بچیوں، عورتوں مردوں پر فرض ہے کہ گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے، اتنا ایمان کا درجہ۔ اس سے یہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم سے گناہ بھی ہوگا، غلط بھی ہوگی، لیکن ایک اور حدیث سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن، کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور تمہیں گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان والے ہو۔ اللہ کا نبی گواہی دیتا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ چونکہ بچوں انسان اور خطا یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم اور روح، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ ہاں شیطان وہ ہے جو خطا پہ اڑ جائے، کی ہو گیا سارے کیتے جانے میں نہیں کیتا، کی ہو گیا، یہ خطرناک کام ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور ندامت ہو اللہ کی قسم سب معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک گناہ کرے اور اڑ جائے یہ مارا جائے گا، اس کا ایک اس کو پکڑوا دے گا، اور دھرتی گناہوں سے بھری ہوئی اور اس کے ندامت کے آنسو ہوں۔ ایک دفعہ جبریل آیا، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں۔ عجب حدیث یاد آ گئی بڑے سالوں کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے کرام الکاتب،
آنسو نہیں، اس کا کھاتا ڈائریکٹ اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس وجہ سے؟ کہ اس لیے کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جب اللہ کے خوف سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو جو پوری لڑیاں لگا دیتا ہے نا وہ دا کمپیوٹر ساڑھے کول کوئی نہیں، اللہ کو نہیں۔ تو ندامت کا آنسو، جوانی، بڑھاپا، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال کے سارے گناہ، دیکھو یہ اہم کپڑا، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے اسے دھونے کے لیے، میل سے نکالنے کے لیے۔ لیکن میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، 1000 برس کی زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے صرف آنسو کا 1 قطرہ چاہیے، 1 قطرہ، 1 قطرہ۔ اور 1000 سال ہی میں نے تھوڑے بتائیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تہ لگا دو، جاؤ، میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کو لگا دو۔ کون کرے گا اتنے؟ پھر کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کر۔ اس کے بعد 1 آنسو دے دے، کتنا؟ جو تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، بے شک باہر بھی نہ نکلے، 1 مکھی کے سر کے برابر تیرا آنسو جو صرف اس پیالے کے کو تر کرے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، سارے گناہ دھو کے صاف کر دوں گا، جاؤ معاف کر۔ کہ میں نے کڑی پرواہ ہے، تیرے گناہ نال نو چھوٹا ہوندہ ہے، نیکی نال نو بڑا ہوندہ ہے، انہوں کڑی پرواہ ہے۔ مجھے تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کسی کے رویے سے کہ میں بشر ہوں، میرے اوپر اثر ہوتا ہے، اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے، تو اس ذات پہ قربان جاؤں جس نے اپنے بندوں کے لیے لمبا چوڑا دروازہ کھول دیا کہ تم معافی مانگنے والے بنو، پھر دیکھنا تمہارا رب معاف کیسے کرتا ہے۔ تو میرے بچوں، ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اب 33 نمبر پر آ جاؤ، 33۔ اور مصیبت ہے کہ اس میں نقل نہیں چلتی، کہ چلو نقل ہی مار، قیامت کے دن منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ نقل مارنا چاہیں گے منافقین قیامت کے دن، تو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ہم پیچھے سے لے کر آئیں، تم آگے جاؤ۔ تو ایمان کا وہ درجہ جس پہ گناہ سے نفرت ہو جائے تو ندامت ہو، اور وہ درجہ کہ نیکی کا شوق ہو، کرو تو راحت اور ٹھنڈک محسوس ہو، اتنا سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ پھر اس ایمان کو تقویت پہنچانے، اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے، کہ نماز، پہلی امتوں کو 2 نماز ہیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، ایک کہتا میں دوں گا، ایک کہتا میں دوں گا، پھر قرعہ اندازی ہوئی، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان۔ پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئے۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون، سب قیاس کر دے کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال۔ تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑے ہو جائے گا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں، 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے،
اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا. صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا. میرے مدرسے کا بچہ ہے، صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے. 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا. اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی. نماز کے کتنے دروازے کھول دی. اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے. تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی. تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے سر دے ہو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول. پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے. اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. اور پھر نماز نہیں چھوڑی. ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداریوں کو. وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ. ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. نماز نہیں چھوڑی. میرے عزیزو، نماز نہیں چھوڑی. اللہ 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 کا شکر ہے. میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے. ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا، اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، کسی لڑکے سوا سے ایک نعیم الدین کی. اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں، ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں. جہاں برائی کا لیول اگر بڑا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے. اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے، یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. میں گورنمنٹ کالج سے نکلا ہوا پورے جتھے دوستوں کے ساتھ، میرا پورا جتھا شفٹ ہوا نیو ہاسٹل جو باہر ہے. اقبال ہاسٹل اندر ہے، نیو ہاسٹل باہر ہے. میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور میں گیٹ پر کھڑا ہو کے ڈر رہا ہوں کہ اندر کیسے جاؤں. یہ آپ کو 70s کا ماحول بتا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے اندر میرے 40-50 دوست ہیں، اندر سارے مجھے ویلکم کرنے والے ہیں. لیکن میں پھر نیو ہاسٹل کے دروازے پہ کافی دیر کھڑا ڈرتا رہا. اندر گیا تو ہوٹ ہو جاؤں گا، اندر گیا تو ہوٹ ہو جاؤں گا. تو میرا جی چاہے میں یہیں سے واپس چلا جاؤں. میں داڑھی کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ اندر کیسے جاؤں؟ مجھے تو چھوڑیں گے نہیں لڑکے. کتنی دیر میں اپنے آپ کو تیار کر کے پھر ہاسٹل میں داخل ہوا تو مین گیٹ پر ہی میرے دوست مل گئے، انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. ایک ماحول وہ تھا، ایک آج کا ماحول ہے کہ ہر جگہ میرے اللہ نے، میں دنیا کے آخری کنارے گیا، نارتھ میں، اینڈ آف دا ورلڈ، آخری بستی 1500 کی آبادی. وہاں 10 مسلمان تھے. پہلا مسلمان جو ملا اس کی داڑھی بھی تھی اور وہاں اذان نماز کا کام چل رہا تھا. آخری کنارہ مشرق میں گیا. فیجی کے آگے چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے، اور جہاں وہ جو خط استوا جہاں سے گزر رہا ہے، 180 کا جو خط ہے وہاں سے گزر رہا ہے. ڈیوائیڈر جو ہے وہاں سے گزر، آدھی زمین ادھر ہو جاتی، آدھی ادھر ہو جاتی. آباد زمین میں صرف وہ علاقہ ہے، باقی سب یا برف سے گزرتا ہے یا سمندر سے گزرتا ہے. صرف وہ تویونی ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا،
اس کی 10,000 کی آبادی ہے، وہ خط وہاں سے گزرتا ہے، اس آدھے حصے میں جس دن میں گیا آدھے حصے میں منڈے تھا اور دوسرے حصے میں ٹیوزڈے تھا، ادھر پیر تھا ادھر منگل تھا، اور اس میں ایک ایسی تختی لگی ہوئی ہے، تو اس کے 2 پیر ہیں، ایک یسٹرڈے اور ایک ٹوڈے اس میں لگا ہوتا ہے۔ تو ہلکی ہلکی بارش تھی، میں کہا یار میں نے اتنے لے چلوں، کیچڑ تھا، میں چڑھ گیا، میں نے ایک پاؤں ادھر رکھا ایک ادھر، میرا فوٹو لو، میں کل پرسوں دو میں اکٹھا کر لیا، آج اور کل دونوں اکٹھے ہو گیا ہے، ماضی نکل گیا تو واپس تھوڑا تو میں کیسی اکٹھا کر لیا، وہ کل ہے یہ آج ہے، یہ منڈے یہ ٹیوزڈے۔ تو وہاں کو عجب دنیا کا آخری کنارہ ہے، وہ ہم تو گئے تھے ایز اے سیر کرنے، لیکن وہاں اللہ کے فضل سے 3 مسجدیں بن چکی۔ ایک آدمی مجھے گھٹ کے ملا کہ میں آپ سے پاکستان میں ملا ہوں، کدھر کا؟ فیصل آباد۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہ میں ادھر رہتا ہوں۔ یہاں سے گیا تھا؟ کہ میں یہاں سے گیا تھا۔ تو اللہ نے فضا بدل دی ہے، برائی کے گراف کے ساتھ نیکی کا گراف بھی تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے، وہ جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں کر دے گا، برائی کھل کے سامنے آ جائے گی، اچھائی کھل کے سامنے آ جائے گی، اور لوگوں کو نظر آئے گا یہ گندا معاشرہ ہے، نظر آئے گا یہ اچھا معاشرہ ہے۔ پھر میرے رب کا نظام ہے، چاہے تو ہدایت دے دے، چاہے اپنا فیصلہ سنا دے، چاہے اپنا فیصلہ سنا دے۔ تو میرے عزیزو، نماز، تمہاری نماز نہ چھوٹے۔ میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ تمہارے ایمان کو مضبوط بنانے والی چیز ہے۔ ارے ذرا ایک چیز اور ہو جائے تو آپ کا کردار مکمل ہے، آپ کا کردار مکمل ہے۔ وہ ہے بچوں، میرے آپ کے عالی اخلاق، میرے آپ کے عالی اخلاق۔ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق، اس کی زیب و زینت اس کے اخلاق، اس کی خوبصورتی اس کے اخلاق۔ دلوں میں محبت پیدا کرنے ہیں اس کے لیے اخلاق، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے اس کے لیے اچھے اخلاق، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا اس کے لیے اچھے اخلاق، ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کرنے اس کے لیے اچھے اخلاق۔ کل کو آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے گھر آباد ہوں، آپ کی بیوی آپ سے پیار کرے، قربان ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق، اولاد آپ پہ قربان ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق۔ ٹیچر پر شاگرد قربان ہو، شاگرد پر ٹیچر قربان ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق۔ ٹیچر کلاس روم میں آئے اور لڑکے سہم جائیں تو ٹیچر نہیں آیا، تھانے دار آیا۔ باپ گھر میں آئے اولاد سہم جائے تو باپ نہیں آیا، تھانے دار آیا۔ گھر میں خامد داخل ہو، بیوی سہم جائے تو خامد نہیں گیا، تھانے دار گیا۔ کسی بھی انسان کا سب سے حسین زیور اس کے عالی اخلاق۔ اللہ نے نماز کو مختصر بتایا، حج کو مختصر بتایا، تفصیل نہیں بتایا، عبادات کو مختصر اور اخلاق کی تفصیل بتائی، حتیٰ کہ چہرے کے ایکسپریشن تک کو بتایا۔ لا تصعر خدک للناس، چہرے کو سخت کر کے بات نہ کیا کر، چہرے کو نرم رکھ کے بات کیا کر۔ اتنے ڈیپ جا کر اللہ نے ہمیں اخلاق کا سبق دیا، چونکہ چہرے کا ایکسپریشن بھی اگلے کو عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے۔ آپ چھوٹے معصوم بچوں کو یوں دیکھو تو وہ رونے لگے گا، اور یوں دیکھو تو وہ ہنسنے لگے گا، اتنی تھوڑی عمر سے ایکسپریشن پیغام دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے کہا لا تصعر خدک للناس، اللہ نے ہمیں چہرے کا تاثر سمجھایا کہ چہرے کو بشر۔ میرے نبی نے کہا مسکرا کے ملنا تیرا کسی کو صدقہ ہے، تیرا کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ میرے نبی کے چہرے پر ہر وقت ہلکا تبسم رہتا، آنے والے کو ہاں کی گل ہے، وہ کہے گا جی کوئی گل نہیں، ہو گئی گل بس۔ تمہارا مسکراتا چہرہ تمہاری بیوی کے لیے نعمت، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے، تمہارے ٹیچر کے لیے، ٹیچر کے لیے استاد۔ شدت اور سختی کا دور نہیں ہے بچوں، زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے اللہ نے آنکھوں کے اخلاق سمجھائے۔ آنکھوں کے 2 عیب ہیں، ایک لالچ، ایک ہوس، ایک لالچ کی نظر اور ایک ہوس کی نظر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تمدن عینیک، لا تمدن علیک الی ما متعنا به زہرة من الحیات الدنیا، کہ اپنی آنکھوں سے لالچ کی نظر ہٹا دے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، تو لالچ کی نظر سے اپنی نظر کو
بچا لے۔ پھر حوث کی نظر ہے تو کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کوئی عورت سامنے آئے تو نظریں جھکا دو۔ تم لوگ مکس پڑھتے ہو تو اپنی نظر، ہمارا معاشرے میں پردہ نہیں ہے، تم پردہ کیسے، اپنی آنکھوں کو جھکانا سیکھو۔ اللہ کی قسم جس نے نظریں جھکا لی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اصل میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں تو ساتھ یہ ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ جب نئی بس ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی، چونکہ چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ 2 سال پہلے زامبیا کے جنگل میں ہمیں لے گئے تو وہاں میں نے چکور کو دیکھا نا کھلا چلتے ہوئے، یہاں تو دیکھا ہے اس میں پنجروں میں، تو وہاں دیکھا اسے کھلا چلتے ہوئے، تو پھر مجھے پاکستانیوں کی سمجھ میں آئی کہ یہ چکوری کیوں لکھتے ہیں، کہ بس کیسے جا رہی ہے، اسے چکور جا رہا ہوں۔ جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، تو جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے کہ ملنگ بنا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا میں، اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو جائے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو فضولیات ہیں جو میں نے اکٹھی کی، لیکن ایک جملہ میں نے ایک بس کے پیچھے پڑھا جو میں اپنے ہر بیان میں پتہ نہیں کتنے دفعہ سنا چکا ہوں۔ تو میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے نا میری ایسی نظر اوپر اٹھی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ ایک میٹھے بول پر آپ دل خرید، ایک کڑوے بول پر ماں دشمن بن جائے گی جس نے جنا ہے، جس نے چھاتیوں سے دودھ پلایا ہے، اور ایک میٹھے بول پر دشمن آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے۔ میرے نبی کی زندگی بھر زبان سے کبھی کڑوا بول نہیں نکلا، کبھی طنز نہیں نکلا، کبھی تانا نہیں نکلا، گالی تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرا معاشرہ گالیوں کا عادی ہو چکا، اپنی زبان سے گالی نکالتے، اپنی زبان سے طنز نکالتے، اپنی زبان سے ٹانٹنگ نکال دیں، اپنی زبان سے غیبت نکال دیں، دل کی شمع روشن ہوگی دلوں میں، لوگوں کے لیے آپ کے یہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، زبان کا میٹھا بول چاہیے، چہرے کی بشاشت چاہیے، حسن سلوک اور حسن اخلاق چاہیے۔ جہاں رشتے گہرے ہوں وہاں زبان اور دھیان سے استعمال کرو۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامن موت کی تکلیف میں ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب تیرے جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے تیرے رب کا وعدہ ہے جنت دوں گا، قرآن کی زبان ہے جنت دوں گا۔ یہ جنتی آدمی ہیں، میرے نبی کی زندگی ہے اور کلمہ نہیں پڑھ پا۔ آپ تیزی سے پہنچے، پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ نبی پڑھوانے والے اور صحابی پڑھنے والے قل لا الہ الا اللہ، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ علقمہ کی اماں، ان کا نام علقمہ تھا، میں آؤں کہ تم آؤ گی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ تشریف لائیں تو آپ نے پوچھا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ بچوں میری بات دھیان سے سننا، سب آپ نوجوان بیٹھے ہو اور جوانی میں زبان تیز ہوتی ہے، تو کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن بہت کثرت سے پڑھتا ہے، بس مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کرتا ہے، اس کی بات میں سختی ہوتی ہے۔ اتنی دفعہ اس نے میرا دل توڑا ہے کہ اب میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف نہیں کرو گے؟ کہ میں نہیں کرتی۔ تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گے کہ نہ جلائیں؟ کہا وہ تو کروں گی، اتنی ناراضگی نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو۔ تو آپ نے فرمایا یہ مر گیا تیری ناراضگی، یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا، تو برداشت کرے گی جہنم میں؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر اس کو معاف کر۔ کہا اچھا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو ماں کے معاف کرنے کے بعد آپ نے کہلوایا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ
کا کیا مقام ہے یہ بتایا نہیں جاتا. یہ ساری روشنی تو میرے نبی کے درس سے ملے گی. یہ کسی ہمارے کالج کا، یہ ہمارے اسکولوں کا یہ کریکولم ہی نہیں ہے کہ اس میں اخلاق اور ماں باپ اور اولاد یہ ساری چیزیں، یہ تو قرآن سے ملے گا، میرے نبی کی سیرت سے ملے گا. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، پھر آپ نے قبر پہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. اللہ اللہ اللہ. تو میرے عزیزو، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق عالی کرو، اپنے استاد کو بھی باپ کا درجہ دو. میرے نزدیک نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم اللہ نے حضرت علی کو دیا. علم کے امام فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف، الف با حرف ہے، جو مجھے ایک حرف سکھا دے وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں. مجھے بازار میں بیچ دے میں بک جاؤں گا. اتنا نیچے جھکنا سکھایا سیکھنے والے سے. استادوں سے کہتا ہوں کہ شفقت اور محبت دو. آپ سے کہتا ہوں ادب و احترام دو تو آپ کو علم ملے گا. پاس ہونے سے علم نہیں ملتا ہے، جو برکت ہوتی استاد کی دعا سے ہوتی. جس کو دعا لگ گئی اس کے کام بن گئے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تمہیں علم ملے گا دعا سے اور دعا ملے گی خدمت سے. تو ہر رشتہ عزت کو چاہتا ہے، محبت کو چاہتا ہے. سختی اور شدت ہر جگہ آدمی کو خراب کر دیتی. ماں باپ بیٹھے تو ان سے کہتا ہوں اولاد کو جھوٹ بولنے پہ نہ لگاؤ. میں چھوٹی عمر میں سگریٹ، ذمہ داروں کے بیٹے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے لگے. میرا خیال ہے 7-8 سال کی عمر تھی میں نے سگریٹ پینے شروع کر دیا. تو اب وہ میری ماں کو پتہ چل گیا. اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تو نے سگریٹ نہیں پینے. کیسے کہ میری ماں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور میری ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈالا ہوا ہے اور میرا منہ کھول کے انگارہ، پاما تیرے منہ میں، پاما تیرے منہ میں، پاما تیرے منہ، او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا. اب یہ ماں باپ سکھا رہے ہیں کہ تو نے سگریٹ نہیں پینے طریقہ. یہ اب بیتی سنا رہا ہوں ٹھیک کہ ماں نے پکڑا، ماسی نے ٹھوک رہی ہے انگارہ، قریب لا رہی تھی اندر کی پاؤنائی اس. تو میں کہا میں نہیں پیندا، نہیں پیندا، نہیں پیندا. چوتھے دن ایک کونے میں چھپ کے پی رہا. میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، میں کہ ابھی مارے گا. آج مجھے شکایت لگ گئی. میں کہتا ہے میں نے ایک اس کو بھی پلا دیا میری شکایت نہ لگی. محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. اقبال کو پڑھا کرو. تھوڑی اردو ہی کوئی نہیں تو سمجھ کیا ہوں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. ساری دنیا فتح کرنے کے لیے 3 کام کرنا. ایک اللہ پر یقین ہو، ایک محنت خالص ہو، اور ایک محبت کرنا سیکھ. محبت دینا سیکھ. دشمن کے ساتھ بھی پیار کرنا سیکھ. آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح صفائی سے رہو، محبت سے رہو، معاف کرنا سیکھو. سارا عالم مسخر ہو جائے گا. میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا. عربی میرا ذوق ہے، اردو میری زبان ہے، انگلش میں نے پڑھی، اللہ اب تو خیر بھول گئی لیکن بہت اچھی پڑھی. فارسی پڑھی. مجھے ایسا شاعر کسی زبان میں نہیں ملا. کیا پیغام امت کو دے کر گیا، کیا پیغام امت کو دے کر گیا. تو محبت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، پاک دامن رہنا سیکھو. چلنے کا اللہ طریقہ سکھاتا ہے. لا تمش فی الارض مرحا. تکبر کی چال نہ چل، عاجزی سے چل. فاعفو واصفحوا. کوئی زیادتی کرے معاف کرنا سیکھ. میرے نبی نے فرمایا تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، لیکن ایک وعدہ کرو. کہا جی کیا؟ کہ اپنے اخلاق اچھے کر. اپنے اخلاق اچھے کر لو تو میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. آپ اپنی تعلیم سے انصاف کرو. جس نے ہمیں تبلیغ کا تعارف کروایا اس وقت ایم اے میں تھا، ہم فرسٹ ایئر میں تھے. اس نے پورے گورنمنٹ کالج میں ٹاپ کیا، پورے کالج میں ٹاپ کیا.
پھر کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو وہاں اس نے ٹاپ کیا، اور پھر وہ بہت بڑا اکنامکس کا مضمون تھا، اس میں وہ بڑا دماغ، بنگالی تھا اس میں، پاکستان ایک تھا، وہ بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، بہت بڑا دماغ ہے وہ اکانومی کا وہاں۔ بی اے آنرز اس نے کیا تو ٹاپ کیا، ایم اے آنرز کیا ٹاپ کیا، کیمبرج یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ اپنی تعلیم صرف کاغذ کے پرزے کے لیے، نوکری کے لیے تعلیم نہ سیکھو، تعلیم ہوتی ہے شعور پیدا کرنے کے لیے، کہ آپ کو علم ملے۔ علم کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، علم کی قیمت کوئی نوکری نہیں ہے، علم اپنے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب اس طرح آپ پڑھیں گے تو پھر اللہ ہمیں غیروں کی محتاجگی سے نکال دے گا، ورنہ جب تک ہماری ڈگریاں باہر سے آ رہی ہیں ہم ذلیل رہیں گے، غلام رہیں گے۔ جب ہم اپنے علم میں آزاد ہو جائیں گے، جب بڑا ڈاکٹر وہ ہوگا جو پاکستان کے ڈگری والا ہو، بڑا انجینئر، بڑا سائنسدان جب وہ ہوگا جو یہاں کا ڈگری ہولڈر ہو، پھر ہم سر اٹھا کے چلتے۔ جب قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں اور بغداد کی یونیورسٹیوں میں پوری دنیا کے لوگ آ کر پڑھتے تھے تو بغداد کا سر بھی بلند تھا اور قرطبہ کا سر بھی بلند تھا۔ جب وہ شمعیں بجھیں اور ہم غیروں کے علم کے محتاج ہوئے تو پھر یہ ذلت موت تک چلے گی۔ بہت بڑا فقر ہے علم کا فقر، بہت بڑی جہالت ہے علم سے جہالت۔ تو اللہ تمہیں اپنے سفر میں کامیاب کرے۔ صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کے لیے مت پڑھو، بلکہ علم حاصل کریں گے۔ جو یہ دنیا محنت کا جہان ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے ضرور مقام دے گا، مرتبہ دے گا۔ تو بچوں بہت خوشی ہوئی آپ کے پاس آ کر، یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، دل کو لگیں ہوں لے لینا، یا اٹھنے سے پہلے کسی سے لڑے ہو معاف کر دینا، کسی سے ناراض ہو اس سے گلے لگ جانا، ماں باپ کے ساتھ کچھ اوپر نیچے کیا معافی مانگ لینا، کسی ٹیچر کے ساتھ ہو ان سے معافی مانگ لو، اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ شکل کی خوبصورتی چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی، مال کی چمک اور سونے چاندی کی چمک دمک کھنک چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق کی خوبصورتی ہمیشہ بڑھتی ہے، ہمیشہ بڑھتی ہے، ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تو جو معاف کرنا سیکھ گیا وہ عالی شان مقام پا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا مالكنا يا خالقنا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے، اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا۔ اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا، پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے، پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا، تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی، تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی، تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے، ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں، تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا
اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے۔ انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا۔ 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا، میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا۔ یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے۔ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ، تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، پھر تو معاف کرے۔ اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے، پوری دھرتی خون پی رہی ہے، یا اللہ ہماری بے بسی تو دیکھ، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت زور زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے۔ یا اللہ صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے، اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ امت کا خون بند کروا دے، ہم سے راضی ہو جا، رمضان ہمارے مقدر فرما، اس کے روزوں کی توفیق دے، اس کی تراویح کی توفیق دے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دے، نفرتیں ختم کر دے، عداوتیں ختم کر دے، میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے، ماں باپ اولاد میں محبت پروان چڑھا دے، بھائی بہنوں میں محبت پروان چڑھا دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھدار کر دے، ہمارے سیاستدانوں کو دیانتدار کر دے، ہمارے تاجروں کو سچا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، عورتوں کو باحیا کر دے، مردوں کو غیرت مند کر دے، نوجوانوں کو غیرت مند کر دے نا یا اللہ، ہاں کر دے نا، ہاں کر دے، تو کہہ دے نا یا اللہ، تو ہاں کر دے، ہاں کر دے نا یا اللہ، تو ہاں کر دے نا میرے یا اللہ
یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.